شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آج کتاب میرے مرشد کے اگلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری شب صالح لکھتے ہیں کہ معمول کے مطابق تشنگان علم بعد از نماز مغرب آج بھی اس گوشے میں موجود تھے جہاں مرشد واعظ فرماتے تھے۔ مرشد تشریف لائے، سلام کیا اور مسند ارشاد پر براجماں ہوئے۔ سوالی: مرشد میں ایک سرکاری محکمے کا عہدیدار ہوں۔ میرے ظاہر کی آواز میں ایسی قوت پیدا ہو چکی ہے کہ لبوں کی ذرا جنبش سے ہزاروں لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مرشد مگر میرے اندر کی آواز پست ہوتے ہوتے ختم ہو گئی ہے۔ پہلے میں سرکاری قلم بھی ذاتی استعمال میں لانے سے گریز کرتا تھا، اب آسائشوں اور خواہشوں نے اس دہانے لا کھڑا کیا ہے کہ سرکاری املاک کا خاصا حصہ ذاتی استعمال میں لائے بغیر گزر محال ہو گیا ہے۔ سرکاری گاڑیاں میں اور میرے عزیز و اقربا بلا روک ٹوک استعمال میں لاتے ہیں۔ 10 کے قریب سرکاری ملازم میرے گھر والوں کی خدمت کے لیے مختص ہیں، جن کی تنخواہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ سرکاری ملازمین کو ذاتی امور کے لیے جدھر چاہتا ہوں بھجواتا ہوں۔ مرشد، اس سارے معاملے میں جانتا ہوں کہ باہر والوں کی زبانیں تو میرے شر کی وجہ سے گنگی ہو گئی ہیں، مگر اندر کا سناٹا میری سمجھ سے باہر ہے۔ صالح: سوال کے دوران مرشد کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ آنسو پونچھتے ہوئے بولے: سبحان اللہ، میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ بیٹے، تیرے اندر کی آواز مدھم ضرور ہوئی ہے مگر ختم نہیں ہوئی۔ یہ چراغ تیرے والدین کی پاکیزہ زندگی اور تیری نو عمری کے تقوی کی بدولت جل رہا ہے۔ تیرا یہ سوال تیرے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ بیٹے، روحانی قلب کی 3 ضروری غذائیں ہیں: علم، یقین اور عمل۔ عہدہ سنبھالنے سے پہلے تیرے گھریلو پاکیزہ ماحول کی وجہ سے قلب کو متواتر غذا ملتی رہی، اس لیے وہ تندرست رہا۔ اسی تندرستی کی بدولت اس نے تجھے سرکاری قلم تک ذاتی استعمال میں لانے سے روکے رکھا۔ رفتہ رفتہ دنیا کے نشے نے تجھے علم سے لا تعلق کر دیا۔ علم رخصت ہوا تو عمل کمزور پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تو گناہوں کی دلدل میں گردن تک پھنس چکا، لیکن دل نے کوئی واضح ریڈ سگنل نہیں دیا۔ یہ دل کے لاغر پن کی وجہ سے ہے، اور لاغر پن روحانی غذا روک دینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بیٹے، جہاں تک عہدے کی بات ہے تو اہل آخرت ہمیشہ ہی اس سے بچتے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت باری ذمہ داری اور کمر توڑ امتحان ہے، اور جب یہ ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی تو تاریخ گواہ ہے کہ حکمراں ہوتے ہوئے بھی ان کا رہن سہن فقیرانہ تھا۔ میرے بیٹے، تو نے کیا وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تہہ بند پہن رکھا ہے، دوسرا کوئی کپڑا زیب تن نہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ ایک طرف صرف تھوڑے سے جو تھے جو غالباً 1 سا ہوں گے، اور کیکر کے پتے تھے جو بغیر دباغت کھال لٹکی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابن خطاب، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ روں؟ اس چٹائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں نشان پڑ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان رکھنے کی جگہ میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ادھر کسرا و کیسر باغوں اور میووں میں عیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توشہ خانہ ہے جو خالی پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خطاب کے بیٹے،
کیا تو اس بات کو خوش نہیں کہ ہمیں آخرت مل جائے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ صالح: مرشد اس روانی سے بات کر رہے تھے جیسے وہ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہوں۔ میں نے جو کن اکھیوں سے دیکھا تو پورے مجمع کو روتے پایا۔ مرشد کی آنکھوں سے یوں آنسو بہہ رہے تھے جیسے کوئی نالہ ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور بچوں کی طرح میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ مرشد غم سے لبریز تھے مگر آپ نے بیان جاری رکھا: بیٹے، تو نے کیا خلفائے راشدین کی زندگیاں نہیں دیکھیں؟ آخرت کی جواب دہی نے کیسے ان کی کمروں کو جھکا دیا تھا؟ کیا تو نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات نہیں سنے؟ خلافت سے پہلے عیش اور تعنم کی زندگی کی وجہ سے جسم نہایت تر و تازہ تھا، ہزار پن پیٹ کے نپوں میں غائب ہو جاتا تھا، لیکن خلافت کے بعد کی زائدانہ زندگی نے رنگ روپ بالکل بدل دیا، سوکھ کر لاغر ہو گئے تھے، پسلیاں بغیر چھوئے ہوئے گنی جا سکتی تھیں۔ حاصل یہ کہ دنیا اہل دنیا کے لیے عیش و عشرت کا باعث ہے، جبکہ اہل آخرت کے لیے کمر جھکا دینے والی ذمہ داری ہے۔ سوالی: مرشد میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی راہ فرار آپ کی نگاہ میں ہے تو بتائیے۔ بیٹے، تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو سلطان الطارقین حضرت ابراہیم بن ادم کی طرح حکمرانی کا بوجھ گلے سے اتار پھینک، جس سے تو جہنم کی راہ تراش رہا ہے، اور زندگی کو دین کے غلبے کے لیے وقف کر دے، دنیا کے چشموں سے بس اتنا پی کہ تو منزل پر پہنچ سکے، نہ کہ پیٹ پھولنے کے سبب تو سست اور مست پڑ جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مسند حکومت پر رہتے ہوئے ایسا طرز زندگی اپنا کہ کوئی انجان تجھے دیکھے تو یہی گمان کرے کہ کوئی غریب فقیر ہے۔ تیری رعایا میں سے اگر کوئی بچہ برہنہ پا ہے تو پھر تیرے بچوں کو بھی کوئی حق نہیں کہ ان کے پیروں تلے جوتیاں ہوں۔ انصاف کی راہ اپنا، آسائشوں کو ترک کر دے اور خوف آخرت کو گلے کا ہار بنا لے۔ پھر اگر تو تا دم آخر اس راہ پر قائم رہے تو تجھے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مبارک ہو جب کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ لیکن بیٹے یہ یاد رکھ کہ دونوں راہیں کٹن اور سبن آزما ہیں، کیونکہ یہ جنت تک جاتی ہیں، اور جس راہ پر تو چل رہا ہے بظاہر آسائشوں سے اٹی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جہنم تک جاتی ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جہنم کو خواہشات سے ڈانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈانپ دیا گیا۔ بیٹے، دونوں راہیں تیرے سامنے ہیں، اب چاہے تو جنت کی راہ لے اور چاہے تو جہنم کی۔ صالح: مرشد خاموش ہوئے تو مجمع کی ہچکیاں واضح ہو گئیں۔ حیا کے مارے لوگ اپنی ہچکیاں دبانے اور آنسو چھپانے لگے۔ مرشد اگلے سوال کے منتظر تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجمع میں سے کسی میں بھی سوال پوچھنے کی تاب نہ رہی۔ میں نے ہمت جمع کی اور مرشد سے اس راستے کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید وضاحت چاہی۔ مرشد، ایک فرد کے لیے تو قدرے آسان ہے کہ وہ آسائشوں کو ترک کر دے اور شریعت کی باغوں میں خود کو باندھ لے، مگر عزیز و اقربا کو کیسے قائل کرے؟ ان کی محبتیں اور وفائیں تو عنایتوں کی بنا پر ہوتی ہیں۔ اگر عنایتیں روک دی جائیں تو محبتیں عداوتوں میں بدل جاتی ہیں، معاشرہ، اقربا اور جانی دوست جان کے دشمن بن جاتے ہیں، انسان معاشرے میں بالکل تنہا رہ جاتا ہے، جینا عذاب بن جاتا ہے۔ مرشد، اس پل صراط سے گزرنے کی کوئی تدبیر بتا دیں۔ مرشد: بیٹے، تو نے حق کی راہ کو پل صراط سے ٹھیک تشبیہ دی ہے۔ اس راہ کے مراحل کا مطالعہ کر اور اس کے مطابق قدم رکھ۔ تجھے دو واضح ادوار سے گزارا جائے گا۔ پہلا دور گمنامی، ذلت، تکالیف اور تنہائی کا دور ہے۔ یہ باد مخالف رب تجھے اونچا اڑانے کے لیے چلاتا ہے۔ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھ ذرا، ہر دور میں علماء و صلحاء پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، انہیں کوڑے لگائے گئے، جیلوں میں بند کیا گیا، معاشرے نے
اور گھر والوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ موجودہ دور کی روشن مثال امارت اسلامی افغانستان کی تیرے سامنے ہے۔ راہ حق کا جو انتخاب انہوں نے کیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے یہود و نصارہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ مسلمان ممالک بھی یہود و نصارہ کے اتحادی ہو گئے۔ ایک طرف چند ہزار مجاہدین اور دوسری طرف پوری دنیا کی فوجیں، جدید اسلحہ، مشینری، میڈیا اور سب کچھ۔ 40 سال کے طویل امتحان کے بعد اللہ نے انہیں ایسی فتح سے نوازا کہ دنیا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ آج غیر مسلم ممالک بھی ان کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ بیٹے، یہ آزمائش راہ حق کی ہر راہی پر آتی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہو یا کوئی گروہ۔ بیٹے، یہ آزمائش راہ حق کے ہر راہی پر آتی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہو یا کوئی گروہ۔ پھر دوسرا دور غلبہ اور خوشحالی کا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے تیری نفرت مٹا دی جائے گی اور وہ تجھے اسی حال میں قبول کرنے لگیں گے اور بہت سے تیری اتباع کرنے لگیں گے۔ بس تجھے چاہیے کہ تمام خطرات کے باوجود اس راہ پر قدم رکھ دے۔ خدا تیری نصرت اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ پھر جب گمنامی کے دور سے گزر کر تو ایک تناور درخت بن جائے تو مستحق لوگوں کو پھل اور سایہ مہیا کر اور شریعت کی راہ پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جا۔ سوالی: مرشد، دنیا کی محبت کیسے دل سے نکالی جائے؟ مرشد: بیٹے، دنیا کی حقیقت کو پہچان۔ جب تو اس کی حقیقت کو پہچان لے گا تو محبت خود بخود رخصت ہو جائے گی اور تو اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ قرآن و حدیث میں جو دنیا کی مذمت آئی ہے اسے بار بار پڑھ۔ حضرت علی کے اقوال پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں بہت نرم ہے مگر اس کے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے۔ اہل عقل اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بچے اسے ہاتھ میں اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ بیٹے، باطن کی آنکھ سے جب تو اس کا بدصورت چہرہ دیکھ لے تو پھر اسے ہمیشہ یاد رکھ تاکہ اس کی نفرت تیرے دل میں قائم رہ سکے۔ سوالی: مرشد، غفلت کے بستر کو کیسے چھوڑا جائے؟ ہم موبائل اور موویز سے نکلتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے اور سو کر اٹھتے ہیں تو پھر اسی تماشے میں گم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے شب و روز لا حاصل کٹ رہے ہیں۔ اسے کارآمد بنانے کا کوئی طریقہ بیان کر دیجئے۔ مرشد: بیٹے، جب حیات بے مقصد ہو تو غفلت کی گرد اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان کی قوت ارادہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ خواہشات اور شہوات کی ہوا اسے بے شجر پتے کی مانند ہر حرام و مکروہ کھیتی کی سیر کراتی ہیں۔ ایسے میں انسان حیوانی سطح پر چلا جاتا ہے اور بسا اوقات اس سے بھی پست، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے۔ بیٹے، اس گرداب سے نکلنے کے لیے منزل و مقصد کا تعین ضروری ہے اور یہ کام بھی تیرے مالک نے تیرے لیے کر چھوڑا ہے، بس تو نے اسے پڑھنا ہے اور جاننا ہے۔ بیٹے، مقصد حیات کا محور یہ ہے کہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے جہاں تجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اس محدود مدت کے بعد تو حیات ابدی کی طرف لوٹ جائے گا جہاں موت کا وجود ہی نہیں، بس زندگی ہی زندگی ہے۔ بیٹے، پھر جس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ امتحان گاہ میں چل پھر رہا ہے وہ کیسے غافل نہ ہوگا؟ جسے یہ شعور ہی نہیں کہ اس نے کل ہر قول و فعل کو جسے یہ شعور ہی نہیں کہ اس کے ہر قول و فعل کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور کل اسے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس کی باتیں بیہودہ اور اس کا فعل حد سے بڑا ہوا کیسے نہ ہوگا؟ اس لیے تجھے چاہیے کہ مقصد حیات سے واقفیت حاصل کر اور اسے ہر وقت پیش نظر رکھ۔ خوف آخرت کا تعویذ اپنے شعور کی گردن میں لٹکا لے۔ حور و جنت کا شوق پیدا کر۔ یہ رحمان کا اپنے محبوب بندوں کے لیے تحفہ ہے۔ بھلا محبوب کے تحفے کو کوئی عاشق منہ موڑتا ہے؟ بیٹے، آخرت کا نشہ تجھے دنیا کے نشے اور غفلت سے آزادی دلوا دے گا، پس تو اسے قرآن و حدیث اور علماء و صلحاء کی صحبت میں تلاش کر۔
سوالی: اگر آخرت کے چشمے اتنے ہی میٹھے ہیں تو دل کو بھاتے کیوں نہیں؟ مرشد: بیٹے، کیا کبھی کوئی اندھا بہرا کسی حسینہ کے لب و لہجے پر فریفتہ ہوا ہے؟ بیٹے، جنت زیب و زینت میں کامل ہے، اگر فرق ہے تو دیکھنے والوں کی بینائی میں، اور بیٹے یہ بینائی دل کی بینائی ہے جس کا ذکر قرآن میں جا بجا ہوا ہے۔ بیٹے، جس کی زبان گناہوں کی آگ سے جل گئی ہو وہ کسی شے کی مٹھاس کو کیسے محسوس کر پائے گا؟ جس کی آنکھوں میں شیطان نے شہوت کی سلائی پھیر دی ہو وہ کسی حسن کو کیا دیکھے گا؟ بس آخرت کے چشموں کی مٹھاس پانے کے لیے حرام کے چشموں سے زبان کو اٹھا لے، حسن حقیقی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں پر سے شہوت کی پٹی اتار پھینک۔ سوالی: مرشد، دنیا کا حسن عیب دار، ناقص اور ناپائیدار ہونے کے باوجود ایسا سحرکار ہے کہ اگر آنکھوں کو تھاما نہ جائے تو آئینہ دل پاش پاش کر دے، پھر یہی دل نازک حسن کامل کی جھلک کیسے سہ پائے گا؟ مرشد: بیٹے، خدا نے جب تیرے لیے جنت کو سجا دیا ہے اور حسن کو کمال بخش دیا ہے تو پھر اس کے لیے کیا دشوار ہے کہ وہ تیرے کوزہ دل کو وسعت بھی عطا کر دے؟ بیٹا، جب برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شوق دیدار بڑھا تو آپ پکار اٹھے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر جواب کیا ملا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب رب کریم نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دوسری طرف سید الانبیاء رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے سواری خود بھیجی اور انہیں مقامات کی سیر کرائی جس کا پہلے کسی بشر کو شرف حاصل نہ تھا۔ بیٹے، رب اس بات پر قادر ہے تیرے قلب نازک کو قوی کر دے۔ بیٹے، تو ان باتوں پر فکر کرنے کی بجائے ان معاملات پر فکر کر جن کا تجھے حکم ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیرا نفس حرام کی کھیتیوں میں منہ نہ مارے، تو اسے بچاتا سنبھالتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ صالح: جواب ختم ہوا تو مرشد سب سے مخاطب ہوئے، خانگاہ کے ساتھیوں، شیر جب گیدڑوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں اس جنس کی خصلتیں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی حال انسان کا بھی ہے۔ تم طالبان دنیا کی صحبت اختیار کرو گے تو خود غرضی اور ہوس پرستی جیسی خصلتوں سے دل کو داغدار کر بیٹھو گے، اور طالبان آخرت کے ہم جلیس ہوگے تو دل کو رحم دلی، حق گوئی، شرم و حیا اور سخاوت جیسی خصلتوں سے معطر کر کے اٹھو گے۔ اس لیے تمہارا بیشتر وقت اہل آخرت کی صحبت میں گزرنا چاہیے۔ اہل دنیا کے پاس جاؤ تو بس آخرت کے لیے آخرت دینے اور لینے، ان کے پاس کبھی دنیاوی حاجات کے لیے مت جاؤ، وہ اس کے عوض تمہاری آخرت کا سودا کریں گے۔ دنیاوی حاجات کے لیے اگر تمہیں جانا ضروری ہی ہے تو پھر اہل آخرت کے پاس جاؤ، وہ تم سے بغیر کچھ لیے عطا کر دیں گے۔ شکریہ۔